إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور کہا انہوں نے دل ہمارے غلافوں والے ہیں، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بوجھے کفر ان کے، پس بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ تفسیریں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اور یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اس سے پہلے موجودہ بنی اسرائیل کے ایمان کی مایوسی کی چند وجوہیں بیان ہو چکی۔ یہاں بھی اسی ایک بڑی وجہ کا ذکر ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری باتیں ان کے دل میں اتری ہی نہیں، پھر ان کے دل کا کفر کیسے کیسے نکلے۔ پچھلی آیتوں میں گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہودی بدسلوکی کا ذکر تھا، اب خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہود قتل انبیاء کے عذر میں فخر یہ کہتے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہماری پختگی ایمان کی دلیل ہے۔ ہمارے جہلا ان کی عجیب باتیں دیکھ کر فریب کھا جاتے اور ان کے معتقد بن جاتے تھے، لیکن ہم اپنے دین میں اس قدر پختہ ہیں کہ کسی کی کرامات اور معجزات سے دھوکہ نہیں کھاتے، اور جو ہمارے مذہب اور قاعدے کے خلاف ہو اسے ہرگز نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے دل نور کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اس بکواس کی تردید کی جا رہی ہے۔ گزشتہ آیتوں کے مضامین سے مسلمانوں کو امید ہو سکتی تھی کہ شاید موجودہ بنی اسرائیل اپنی ان حرکتوں کو سن کر نادم ہو جائیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے ان کی ایک بکواس نقل فرما کر مسلمانوں کی اس امید کو ختم فرمایا۔ یعنی اب یہ کیا بولتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو اس سے پہلے آیتوں میں ہم پڑھے کہ بہت سارے جو ہے نا پیغمبر وغیرہ ہیں، تو بولے کہ جتنے پیغمبر وغیرہ ہیں ہمارے ہاتھ سے قتل بھی ہوئے، کیوں ہوئے؟ کہ ہم جو ہے نا ہمارے عقیدے میں بہت پختے ہیں۔ بولے ہماری جو قوم تھی، بولے جو جاہل جن کو معلوم نہیں، بولے وہ جو ہے نا ان نبیوں کے معجزے، ان کی باتیں سن کے جو ہے نا ان کو فالو کرنے لگ جاتے، لیکن ہم تو ہمارے دین میں جو ہے نا بہت پختہ ہے۔ بولے ہم جو ہے نا کسی کی بات نہیں سنتے، بولے، اور ہمارے دل جو ہے نا وہ غلافوں میں، نور کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو ہے نا ان کی یہ بکواس کو رد کر رہا، بول رہا کہ بھئی یہ سب جو ہے نا بیکار باتیں ہیں، بلکہ ان کے دل جو ہے نا کفر کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ وقالو، یہ ان یہودیوں کا قول ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک واعظ وغیرہ اور اپنے گزشتہ عیوب سن کر یہ نامعقول بات کہی۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ غلف اغلف کی جمع ہے جس کے معنی ہے غلاف والا۔ اس عبارت کے چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے دل ایسے غلافوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جو آپ کا واعظ نصیحت وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ دل یقین کا مقام ہے اور آنکھ، زبان وغیرہ یقین ہونے کے ذریعے ہیں۔ بعض کو سن کر، بعض کو چھو کر، بعض کو سونگ کر یقین آتا ہے، مگر جب دل میں بیماری پیدا ہو جائے تو وہاں یقین نہیں آتا، جیسے دیوانہ۔ بعض صحابہ حضور کو دیکھ کر ایمان لائے، بعض صحابی کرام جو ہے نا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، بعض آپ کا کلام سن کر، بعض معجزات دیکھ کر۔ ہم لوگ صرف نام سن کر، اور ہم لوگ صرف سرکار کا نام سن کر، جن کے دل میں حسد و انا کی بیماری تھی وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ یعنی ان کے دل میں اصل میں حقیقت کیا تھی کہ انا اور حسد تھا ان کے پاس، اس وجہ سے جو نا ایمان نہ لائے۔ حالانکہ کئی صحابہ کرام جو ہے نا آپ کو دیکھ کر ایمان لا لیے، کئی آپ کو سن کر ایمان لا لیے، کئی جو ہے نا آپ کے معجزات دیکھ کر ایمان لا لیے، اور ہم تو جو ہے نا آپ کا نام سن کے ایمان لا لیے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے دل تو خود ہی علم کے غلافوں میں ہیں اور حکومت پر قائم ہیں، اب ہمیں شریعت محمدیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی باتیں جہلا کو سنائیں، بولے تو جاہل ہیں ان کو سنائیں۔ تیسرے یہ کہ آپ کے اتنے واعظ و نصیحت کر بھی ہمارے دل خالی غلافوں کی طرح ہیں، وہاں تک کوئی بات نہ پہنچی۔ تفسیر کبیر میں سے لکھا ہوا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل پیدائش سے ہی پردوں میں ہیں، وہاں تک کسی کے واعظ و نصیحت کی رسائی ہی نہیں ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کلام میں استفہام انکاری ہو کہ کیا ہمارے دل پردوں میں ہیں؟ بولے ہو سکتا ہے سوال بھی ہو ان کی طرف، کیا ہمارے دل پردوں میں ہوں؟ آپ کی بات مان لے نہیں، بلکہ بالکل صاف، ہم نہایت صفائی اور دیانت داری سے آپ کے دلائل میں غور کیا مگر قابل قبول نہ پایا۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا کہ جھوٹے ہیں،
بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر خدا نے لعنت فرما دی۔ لعنت کے لفظی معنی ہے دور کرنا، لعنت کے معنی ہے دور کرنا، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو تو پھر تصور کیجئے اس کا کیا حال ہو۔ اللہ کی لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور کرنا، یعنی جس پر بھی اللہ کی لعنت آئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور بندوں کی لعنت کے معنی ہے دوری رحمت کی دعا کرنا، اور کوئی بندہ جب کسی پہ لعنت کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے۔ یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ہے کہ وہ گزشتہ کفریات سے رحمت سے دور کر دیے گئے، اور انہوں نے اپنی لیاقت کو بگاڑ لیا۔ مثلا جب انہوں نے ایک معجزے یا ایک پیغمبر یا ایک حکم الہی کا انکار کیا تو ان کے دلوں میں سختی اور سیاہی پیدا ہو گئی۔ جب دوسرے پیغمبروں یا حاکم کا انکار تو وہ سختی اور بڑھ گئی۔ تو جیسے جیسے یعنی جب پہلی مرتبہ وہ انکار کیے تھے تو سختی پیدا ہو گئی، اور جیسے جیسے وہ انکار کرتے گئے ویسے ویسے سختی بڑھتی گئی۔ آخر کار انکار کرتے کرتے اب وہ سختی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں کوئی واعظ وغیرہ اثر نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ کسی بات کا دل پر اثر جب ہوتا ہے جب کہ بات کرنے والے کا وقار دل میں ہو، یعنی جب کوئی سامنے والے کا وقار جو ہے نا آپ کے دل میں ہو اور اس کی بات جو ہے نا آپ کے دل میں اثر کر جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے دلوں میں انبیاء اکرام کی عظمت نہ تھی، اس لیے وہ انبیاء خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قبول نہ کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے پہلے تبلیغ میں کفار کو اپنی پہچان کرائی، پھر احکام شرعی کی تبلیغ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، یا یہ لوگ بہت تھوڑی باتوں کو مانتے ہیں، یا یہ لوگ بہت کم یقین کرتے ہیں۔ یہ خلیل یا تو مومن کی صفت ہے یا ایمان کی۔ آخری دو صفتوں میں ایمان کے لغوی معنی یعنی یقین مراد ہے، کیونکہ تھوڑا یا تھوڑی چیز پر تو ایمان ہو سکتا ہی نہیں، ایمان تو پورا اور پوری چیزوں پر ہوگا۔ یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، آپ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ میں جو ہے نا 80% مسلمان ہوں، آپ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ میں 90% مسلمان ہوں، آپ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ جو ہے نا 50% میرا دین ایمان ہے اور 50% میرا ڈاؤٹ ہے۔ جب بھی آپ یہ بولیں گے اس کا مطلب کیا معلوم ہے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان یا تو 0 ہوگا یا 100 ہوگا، بیچ میں کچھ نہیں ہوگا، یعنی یا تو نہیں ہوگا یا مکمل ہوگا، وہ ایمان ہے۔ ورنہ اگر آپ بولیں گے کہ نہیں میں 80%، 90%، 85%، آج کل بہت کچھ یعنی سوشل میڈیا پہ چلتا ہے 80% مسلمان، 90% مسلمان، بولے جو ہے نا لبرل مسلمان، یہ سب نانسنس بات ہے۔ یا تو ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے احکام کا ایک احکام کا بھی انکار گویا ایمان سے انکاری ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ عربی میں کبھی بالکل نفی کرنے کے لیے بھی قلیلاً ما بولتے ہیں، قلیلاً ما تنبت الارض، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ بولتے کہ ہم بہت پختگی سے ان کی شریعت کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان پر بھی یہ ایمان بہت کم رکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب مسلمان یہود کو واعظ و نصیحت کرتے اور ان کے گزشتہ عیبیں سناتے تو وہ عذر یا مذاق کے لیے کہتے کہ ہمارے دل نور یا رحمت کے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح غلاف اپنے اندر کی چیز کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتا ہے، ایسے ہی تمہاری باتیں جو گرد و غبار کی طرح ہیں ہمارے دلوں کے اندر تو کیا ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی۔ تم سے پہلے بھی جن انبیاء اکرام ہم نے شہید کیا ان کی نصیحتیں بھی ہمارے دلوں میں نہ پہنچی تھی، کیونکہ ہم نہایت متسلب یعنی دیندار ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں، مگر نور یا رحمت کے نہیں بلکہ ظلمت اور لعنت کے، اور یہ غلاف پیدائشی نہیں تاکہ تم معذور ہو، بلکہ تمہارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ تم کفر اور کفر کرتے کرتے رہے، اور تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ پر تہ جمتی رہی۔ جیسے کہ پانی اصل میں پتلی چیز ہے مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے جمنے لگتا ہے، اور جب بار بار ٹھنڈک پہنچتی ہے تو پھر وہ پانی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں کیل بھی نہیں گھستی، اور جو لعنت اپنی پیدا کی ہوئی ہو اس میں کوئی عذر نہیں سنا جاتا، لہٰذا یہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا، بولے کہ بھئی یہ جو ہے نا کوئی پیدائشی تمہارا غلاف نہیں تھا، بولے یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں، تم بار بار جو گناہ کرتے گئے، بار بار جو کفر کرتے گئے، اس سے جو ہے نا یہ غلافے پیدا ہوتے گئے۔ اور مثال کیسی دی جا رہی کہ پانی بہت پتلی چیز ہے، بولے کہیں سے بھی گزر جائے، لیکن جب ٹھنڈ لگتی اس کو تو جمنے لگتا، اور بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی، بار بار ٹھنڈ لگتی تو پھر وہ پتھر کی طرح جو ہے نا برف بن جاتا۔ دیکھتے نا کتنا ہارڈ رہتا ہو، کیلا بھی جو ہے نا اس میں گھسانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا۔ بولے اسی طرح ان کے دل جو ہے نا سخت ہو گئے، اب اس میں جو ہے نا ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تفسیر عزیز نے یہاں ایک روایت نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ 4 قسم کے ہیں، ایک وہ جو صاف ہو اور اس میں چراغ چمکتا ہو، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ جو صاف ہو اور جس میں چراغ چمکتا ہو،
دوسرے وہ جو غلافوں میں لپٹا ہوا ہو، تیسرے وہ جو اندھا ہو، چوتھے وہ جن کا ایک حصہ سفید اور ایک حصہ سیاہ ہو، یعنی آدھا سفید اور آدھا کالا۔ پہلا قلب مومن کا جس میں چراغ ایمان روشن ہے، تو پہلا قلب جس کی مثال ہے کہ جس کے دل میں جو ہے نا چراغ روشن ہے، تو وہ مومن کا دل ہے جس کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے۔ دوسرا قلب کافر کا جو کفر کے غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، جو بار بار کفر کرتے، کافر کا قلب غلافوں میں، کفر کے غلافوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اور تیسرا قلب منافق کا ہے جس سے ایمان آ کر نکل گیا۔ تیسرا قلب جو ہے نا وہ منافق کا ہے جس میں ایمان آ کر نکل گیا۔ دور نگاہ دل اس کا ہے جس میں ایمان و نفاق جمع ہو، یعنی ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، تو دو رنگ۔ وہ چوتھا دل، یعنی بولے کہ بھائی آپ ایمان بھی رکھتے ہیں، مومن بھی کہلاتے مسلمان، لیکن آپ کے اندر نفاق ہے، بولے آپ گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر جاتے، ان کے جو ہے نا دو رنگی ہیں۔ عقیدے میں مومن ہو اور اعمال میں منافق۔ ایمان قلب میں سبزے کی طرح ہے جو واعظ و نصیحت کے پانی سے بڑھتا ہے، اور نفاق اس ناسور کی مثل ہے جس میں پڑ جائے تو پیپ و خون بن جاتا ہے اور اسے زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نفاق جو ہے نا بالکل ایک یعنی بولتے ہیں نا ایک زخموں کے سڑ جانا، جس سے پیپ اور خون پیدا ہونا، جس سے اور اس کو جو ہے نا سڑا دیتا، خراب کر دیتا، بولے نفاق وہ چیز ہے۔ یعنی آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس یعنی شاندار طریقے سے جو ہے نا ہم کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ اوپر کی طرف ہے، نفس جو ہے نا نیچے کی طرف ہے، اور روح کا جو مقام ہے نا وہ پھر اوپر کی طرف ہے۔ اب ہوتا کیا معلوم ہے، آپ کا قلب ہمیشہ جو ہے نا ایک گھڑی کا جو کانٹا رہتا ہے نا، پینڈولم جو چلتے رہتا، اسی طرح چلتے رہتا، بولے کبھی نفس کی طرف تو کبھی روح کی طرف۔ کبھی آپ دنیاوی خواہشات نفسانیت میں پڑ جاتے تو نفس کی طرف چلے جاتا، اور اگر وہیں پڑ گیا تو پھر آپ گناہ کرنے لگتے، گناہ سرزد ہونے لگتے ایسے شخص سے۔ اور پھر جو ہے نا کبھی واز و نیاز سن لیے، کبھی پیر کی بارگاہ میں چلے گئے، کبھی کچھ اثر ہو گیا تو جو ہے نا فوراً روحانیت کی طرف رجوع کرتے، تو قلب اس وقت جو ہے نا بالکل پینڈولم کی طرح جو ہے نا پھر اوپر کی طرف آتا، روح کی طرف۔ اب یہاں پہ جو مثال دی جا رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے کہ جو ہے نا ایک صاف و شفاف روشن چراغ کی طرح، حقیقت میں قلب جو ہے نا وہ بالکل ایک کورے کاغذ یعنی وائٹ کاغذ کی طرح ہے، اس کا رنگ اس لیے سفید کہا گیا، اور نفس کا رنگ جو ہے نا وہ کالا ہے، سیاہ ہے، اور روح کا رنگ جو ہے نا وہ ہرا ہے، خوشنما، اس کی طرف نشانی ہے۔ تو جیسے قلب جس طرف گیا نا اس کی رنگت میں آ جائے گا، بولے ایمان بھی ہے اور نفسانیت میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے، نفاق میں پڑ گئے، منافقت میں پڑ گئے، تو پھر جو ہے نا وہ سیاہی چڑھتے گئی۔ اگر پوری چڑھنے سے پہلے بچ گئی اور سیاہی ختم دھل گئی تو پھر جو ہے نا بچ گئے، ورنہ جو ہے نا پورا سیاہ ہو جائے، نفس کی طرح اس کو بھی وہ سیاہ کر لے گا۔ اور اگر جو ہے نا واز و نیاز سے یعنی پیر کی محفلوں سے، ذکر و فکر سے جو ہے نا آپ کوششیں کر کے، نماز و روزے سے، ریاضت سے، محنت سے آپ اپنے قلب کو جو ہے نا سدھارتے ہیں، تو ہوتا کیا معلوم ہے، پھر وہ روح کی رنگت میں چڑھنے لگتا، وہ ہرا بھرا ہونے لگتا، پھر اس میں جو ہے نا عرفان کے معرفت کے باغ لگنے لگتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، تعصب اور تسلب میں فرق ہے۔ تسلب نہایت عمدہ خوبی ہے اور تعصب سخت عیب۔ تسلب کے معنی ہے دین پر پختگی، کہ دین حق پر اس طرح مضبوط ہوں کہ شیطان کے دھوکے اور بازیاں اور کفار کے فریب میں نہ آئیں، اور دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی دین پر قائم رہیں۔ یہ جو ہے نا تسلب ہے، یعنی آپ جو ہے نا کبھی دھوکے میں نہیں آتے، نہ شیطان کے شکنجے میں پھنستے، نہ کفار کے دھوکے میں آتے، اور پریشانیوں میں نہ صبر کرتے۔ تعصب یہ ہے کہ اپنی جھوٹی بات پر ضد کریں، اور یاروں اور دوستوں کی جھوٹی بات میں بھی حمایت کریں، اور اپنے مخالف کی حقانیت ظاہر ہونے پر بھی اس کا انکار ہی کیے جائیں، اور اپنے کو نیک اور دوسروں کو بد سمجھیں۔ یہ سارا جو ہے نا تعصب کا ڈیفینیشن ہو گیا، کہ جو ہے نا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو برا سمجھنا، بکواس بات پہ بھی جو ہے نا اس کی حمایت کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا تعصب ہے۔ جھوٹی باتوں پہ جو ہے نا آپ یقین کر لینا، اس کو سچ جاننا۔ خلاصہ یہ کہ حق بات پر ثابت قدم رہنے کا نام تسلب ہے، اور باطل پر ضد کرنے کا نام تعصب ہے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی ہم درس میں پڑھ چکے کہ ضد بہت بری چیز ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اپنی زندگیوں سے ضد کو نکال کے پھینکو۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، ہم ضد پکڑ کے بیٹھ جاتے اور مسئلہ بڑھ جاتا، بڑی بڑی دنیا پیدا ہو جاتی۔ تو ویسے ہی جو ہے نا ضد کرتی کیا معلوم ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں دنیا پیدا کر دیتی۔ اس لیے جو ہے نا ضد کو چھوڑو۔ ان یہودیوں نے اپنے تعصب کو تسلب سمجھا اور اس میں فخر کیا۔ چھوٹا عیب بڑے عیب کا ذریعہ ہے۔ ہوتا کیا معلوم ہے، آپ بولتے بالکل چھوٹی غلطی ہے بھائی، چلو کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے، کبھی کبھی ایسا کر دیتے، لیکن نہیں، یہ چھوٹا عیب ہی جو ہے نا بڑے کا راستہ کھولتا، اور معمولی کفر سخت کفر کا راستہ کھولتا۔ اب سمپل ہے، مایوسی، کسی وجہ سے کسی بات کو لے کے آپ مایوس ہو گئے، کفر ہے۔ اور اگر وہاں پہ جو ہے نا توبہ نہیں کیے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا توبہ مغفرت طلب نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے اس سے جو ہے نا پھر بڑا راستہ کھلے، بڑا نفاق آپ کے دل میں پیدا ہو۔ یہودیوں کے عارضی کفر کا انجام لعنت ابدی ہوا۔ دیکھو عارضی کفر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ان کو لعنتی بنا دیا۔ نفس کے فریب سے بچنے کے لیے کسی بزرگ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ نفس کے فریب سے بچنے کے لیے کسی بزرگ کی پناہ لازم ہے۔
ورنہ انسان لعنت کو رحمت، کفر کو ایمان اور عیب کو خوبی سمجھ کر اس پر فخر کرتا ہے۔ بے شک کئی ایسے عقل کے اندھے ہیں جو ہے نا لعنت کو رحمت سمجھنے لگ جاتے، جو ہے نا غلطی کو جو ہے نا صحیح سمجھنے لگ جاتے، کفر کو بھی جو ہے نا ایمان سمجھنے لگ جاتے، اپنے اندر جو ہے نا اچھی پارسائی سمجھنے لگ جاتے، اور ایسے لوگ جو ہے نا خسارے میں نقصان میں ہیں۔ اور ایک اعتراض ہے کہ اگر خلیلاً ایمان کی صفت ہو اور عبادت یوں ہو تو لازم آئے گا کہ ایمان بھی زیادہ اور کم ہونا حالانکہ زیادتی اور کمی مقداری چیز میں ہوتی ہے۔ یہ سوال ہوا دیکھو، بولے جب عبادت میں کم زیادہ ہے تو بولے ایمان میں بھی کم زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب سنیے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان بمعنی یقین ہے، یعنی بہت کم یقین کرتے ہم ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ کمی صفت کی ہے نہ کہ مقدر کی، یعنی ان کے دل میں آپ کی حقانیت کا ہلکا سا خیال آ جاتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے۔ بولے جب وہ یقین، ایمان کیا ہے؟ یقین کی منزل ہے، تو اگر پورا یقین نہیں ہوا تو آگے چلے جاتا، رہتا نہیں۔ پھر کامل یقین جب آ جاتا تو پھر وہ جو ہے نا گھر کر جاتا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان قیمتی سامان ہے اور عقیدت اس کی قیمت۔ ایمان بہت قیمتی سامان ہے اور عقیدہ جو ہے وہ اس کی قیمت ہے۔ علماء اور صوفیہ کی مجلس ایمان کے بازار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ علماء اور صوفیاؤں کی جو محفلیں ہوتی نا، وہ دراصل ایمان کا بازار ہیں۔ جس طرح کے بے زر بازار سے بیزار اور نامرد لوٹتا ہے، نامراد لوٹتا ہے، ایسے ہی بے عقیدت اس بازار ایمانی سے یعنی صحبت علماء و مشائخ سے محروم واپس پھرتا ہے اور پھر اپنے کو بڑا اور ان کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے جنہیں بے زر جو بولتے ہیں نا، یعنی جس کے پاس کوئی زر نہ ہو، وہ جو ہے نا ایسے ہی بازار میں جا کے جو ہے نا خالی لوٹ جاتا، اور پھر جو ہے نا اپنے آپ کو سچا جانتا، اپنی ہٹ اور ضد پہ قائم رہتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اپنی محرومی کو معصومی خیال کرتا ہے۔ اس بازار میں عقیدت کی قیمت لاؤ اور متاع ایمانی لے جاؤ۔ تو یعنی جیسا تمہارا عقیدہ رہے گا، جیسی تمہاری عقیدت اور یقین رہے گا، اس حساب سے تم نوازے جاؤ گے۔ تو اس بازار میں جو ہے نا عقیدت لے کر آؤ تاکہ پھر تم نوازے جاؤ، ورنہ جو ہے نا تم خالی ہاتھ جا کے جو ہے نا اسے اپنی معصومی ظاہر کر کے جو ہے نا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری معصومی ہے یہ، تو پھر تم غلطی پر ہو۔ اس باغ میں دامن اتخاذ لے کر آؤ اور ایمان و عرفان کے تازہ پھول لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ بہرحال عقیدت سے عقائد اور عقائد سے عرفان ملتا ہے۔ یہ یہودی عقیدت سے خالی تھے، ایمان نہ لا سکے۔ ہم کو بھی ان کی حالت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ جس ننگے کے پاس دامن نہ ہو اور پھر چمن سے محروم لوٹنے پر فخر کرے تو وہ ننگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری مثال سے اس کو پورا جو ہے نا سمرائز کر دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کے جو لفظی معنی وہ یہ ہیں کہ اور جب کہ آئی ان کے پاس کتاب پاس سے اللہ کے تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، اور تھے وہ پہلے سے فتح مانگتے اور اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، پس جب کہ آیا ان کے پاس وہ جو پہچانا انہوں نے کفر کیا انہوں نے، ساتھ اس کے پس لعنت اللہ کی اوپر کافروں کے۔ اور جو تفسیر اس کو لکھا جاتا وہ ایسے ہے کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ ولی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرمائی، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ نے لعنت کی منکروں پر۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں چند طرح تعلق ہے۔ اس سے پہلے یہود کی مایوسی ایمان کی چند وجوہیں بیان ہو چکی تھی، اب بھی اس کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں موجودہ یہودیوں کے وعظ نصیحت نہ سننے کا ذکر تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو اپنی کتاب کی بھی نہیں سنتے، تمہاری کیا سنیں گے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہود متسلب اور دین ہی پر پختہ نہیں، اور ان کے دلوں پر نور کے پردے نہیں بلکہ متعصب ضدی ہیں، ان کے دلوں پر لعنت کے پردے ہیں۔ اس آیت میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ اس پیغمبر کو جان پہچان کر انکار کر رہے ہیں، اور اسی کا نام ضد ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان کم ہے، اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ ابھی جو آیت جب نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی
حاجات کے لیے حضور کے نام پاک کے وسیلے سے دعا اور کامیاب ہوتے تھے، اور جنگ کے وقت بھی یہ الفاظ کہتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ مگر جب حضور تشریف لائے تو یہی دعا مانگنے والے صاف منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری، یہ آیت اس وجہ سے اتری کہ جو ہے نا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ توریت میں آپ کے اوصاف پڑھ چکے تھے، تو آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے رب سے، اور جو ہے نا ان کی دعا قبول ہوتی تھی، کئی جنگوں ایسے جیتے۔ اور جب آپ تشریف لائے تو ضد اور حسد کی وجہ سے جو ہے نا منکر ہو گئے۔ ولما جاءہم، اس سے موجودہ بنی اسرائیل مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم اور نبی آخر الزماں کو انہوں نے ہی پایا، یعنی جب ان موجودہ یہودیوں کے پاس کتاب آئی، قرآن ساری خدائی کے لیے آیا، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے پاس قرآن آیا، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کے پاس آیا، یہ بھی کہ کفار کے پاس آیا۔ اسی طرح حضور کے متعلق ہر مخلوق کہہ سکتی ہے کہ حضور ہمارے پاس آئے، جیسے جب سورج نکلتا ہے تو ہر ملک و شہر والا کہلاتا ہے کہ ہمارے یہاں سورج نکلا، کیونکہ اس کا فیض عام ہے، ہر جگہ دن نکلتا ہے۔ یعنی سیدھی سیدھی یہ قرآن جو ہے نا صرف مسلمانوں پہ نہیں، قرآن سارے عالم کے لیے آیا، تو قرآن مسلمانوں کے لیے بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اترا، اور جو ہے نا تمام کافروں کے پاس بھی آیا۔ اب جو اس سے فیض اٹھائے وہ فیض اٹھائے، جو اس کے جو ہے نا روشنی سے ایمان والے ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اپنے ضد اور حسد میں اٹکے رہے وہ اٹکے رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی جو ہے رحمت بن کر، یہ سارے عالم کے لیے ہے، یہ ہمارے پاس بھی آپ رحمت بن کر آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے خودی سے زحمت میں ڈال لیے تو وہ رحمت سے محروم ہو گئے۔ خیال رہے کہ بعض سخی جو ہے نا بلا کر دیتے ہیں اور بعض آ کر دیتے ہیں، کیونکہ کنواں اور بارش، جیسے مثال کنویں کے پاس آپ کو جو ہے نا جانا پڑتا، اور بارش جو ہے نا آ کر آپ کو سیراب کرتی۔ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دینے والے ہیں، اسی لیے یہاں فرمایا جاءہم کتاب، اور دوسری جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول و کتاب، اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے، اس لیے کہ توریت وغیرہ کی تصدیق اس نے ہی فرمائی جس کا آگے ذکر ہے۔ اسے کتاب اس لیے فرمایا گیا کہ پہلے بھی لوح محفوظ وغیرہ میں لکھی ہوئی تھی، اور آئندہ قیامت تک بکثرت لکھی جائے گی، اگرچہ اتری ہے پڑھی اور کتاب کی شکل میں، یعنی پوری کتاب جو ہے نا لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور قیامت تک بھی چھپتی جائے گی کتاب انشاءاللہ، تو اس لیے اس کو کتاب کہا گیا۔ اور قرآن شریف، اب مثال کے طور پر ہم جو ہے نا اتنا بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اتنا جو ہے نا ہم توریت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ یہ ذکر قرآن میں آیا، قرآن نے اس کی تصدیق کی، تب جو ہے نا ہمارے پاس توریت کی اہمیت ہو گئی، ہم جان لیں کہ توریت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے تو ان کی اہمیت ہمارے پاس جو ہے نا قائم ہوئی، عیسیٰ روح اللہ کی جو ہے نا علیہ السلام کی جو ہے نا اہمیت قائم ہوئی، تو یہ قائم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو وہ قرآن پاک ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یہ قرب تشریفی ہے نہ کہ مکانی، کیونکہ رب تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے، اور اس کا خدائی کتاب ہونے پر ان کو بھی یقین تھا، کیونکہ اس کے مقابلے سے ان کے سارے علماء عاجز رہ گئے تھے، اور نیز وہ کتاب مصدقا لما معہم، اسی توریت کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ حالانکہ نبی آخر الزماں نہ اعرابی خط پڑھتے تھے اور نہ عربی، اور ایسے بے پڑھے نبی کا توریت کے احکام کی تصدیق فرمانا اس کی کھلی دلیل ہے کہ وہ علم لدنی سے فیض یاب ہیں۔ تصدیق کرنے کے چند صورتیں ہیں، یا تو توریت کی حقانیت کا اقرار کرنا اور اسے خدائی کتاب ماننا، یا لوگوں سے اس کی حقانیت کا اقرار کرا دینا۔ قرآن کریم نے اگرچہ توریت کے احکام منسوخ کر دیے، یعنی توریت جیسا قرآن پاک نازل ہوئی تو توریت منسوخ ہو گئی، اس کی شریعت جو ہے نا پھر ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اب قرآن پاک کے جو احکام ہے وہ جو ہے نا رواں دواں ہوں گے، قرآن پاک کی شریعت جو ہے نا اب عام ہوگی۔ قرآن کریم نے اگرچہ توریت کے احکام کو منسوخ کر دیے، مگر سب سے منوا لیا کہ وہ حق ہے، لیکن منوا لیا کہ وہ حق کتاب ہے۔ ہم بھی مانتے نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ توریت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اگر توریت اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہوتا تو دیگر انبیاء اور صحیفوں کی طرح دنیا اسے بھی بھول جاتی۔ دیکھیں نا، کل ہی ہم پڑھے 313 رسولیں ہیں تو 313 صحیفے آئے ہوں گے، کون سے صحیفے کو ہم جانتے؟ دنیا بھول چکی، ان کے نام اور صحیفوں کے نام بھی بھول گئی، لیکن جو قرآن میں ذکر آ گیا جس کا، پھر وہ قیامت تک جو ہے نا اس کی یاد قائم ہو گئی۔ یا یہ کہ قرآن توریت کو سچا کرنے والا ہے کہ اس نے آخری کتاب کے آنے کی خبر دی تھی جو کہ اس قرآن کے آنے سے پوری ہو گئی۔ اب توریت میں خبر تھی کہ قرآن ایک کتاب آئیں گے، آخری زمان نبی آئیں گے اور کتاب لے کر آئیں گے، تو وہ جو بات توریت کی تھی وہ سچ ہو گئی نا، قرآن آ کے اس کو سچ کر دیے۔ اگر یہ قرآن حق نہیں تو یہودی بتائیں کہ آخری نبی اور آخری کتاب کب اور کہاں آئی، اور یہ لوگ پہلے بے خبر نہ تھے بلکہ وَكَانُوا مِن قبل، یہ یہودی اس کتاب کے اترنے سے پیشتر
اسی نبی کی عظمت کے قائل اور اس کتاب کی حقانیت کے ماننے والے تھے، کیونکہ یستفسحون علی الذین کفروا، کفار یعنی مشرکین عرب کے مقابلے میں انہوں نے نام پاک کے وسیلے سے رب سے فتح مندی اور نصرت مانگتے تھے۔ تفسیر عزیزی میں اس جگہ فرمایا کہ انہیں یقین تھا کہ نبی آخر الزماں کا نام پاک تمام پیغمبروں کا مددگار ہے، اور ان کا نام بھی کفر کو مٹانے اور باطل کو گھٹانے میں لشکر جرار ہے۔ مدینے اور خیبر کے یہودی مشرکین عرب بنی اسد اور بنی غطفان کے مقابلے میں شکست کھا جاتے تھے۔ آخر کار انہوں نے اپنے علماء کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے یہودی سپاہیوں کو یہ دعا دکھا کر یاد دلائی اور کہا کہ جنگ کے وقت پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے اس پر عمل کیا اور پھر ہمیشہ فتح پائی۔ تو دعا کیا تھی؟ اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی امی الذین وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان وبکتابک الذین تنزل علیہ آخر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا، یعنی اے رب ہمارے، ہم تجھ سے اپنے اس نبی امی احمد کے حق سے سوال کرتے ہیں جن کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا، اور اس کتاب کی برکت سے کہ جو تو ان پر اتارے گا سب کتابوں سے پیچھے، کہ تو ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح دے۔ اسی تفسیر عزیزی میں اس جگہ یہ بھی ہے کہ سلمہ ابن قیس فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یعنی پہلی چیز کو سمجھ لیجیے اس واقعہ پڑھنے سے پہلے کہ جو ہے نا، جب برابر جو ہے نا ان قبیلوں سے بنی اسد اور بنی غطفان سے جو ہے نا یہ جنگیں ہار رہے تھے، تو پھر اپنے علماء سے رجوع کی کہ ہم جنگ کیوں ہار رہے بتائیے۔ تو علماء کیا کہ انہوں نے دعا ان کو سکھائے، اور دیکھو کیا دعا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا وسیلہ مانگ کے جو ہے نا اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ ہم کو فاتح کر، اور یہ جیت گئے۔ کئی بار ان لوگوں نے کئی جنگیں اس دعا سے جیتی۔ اور وہیں پر تفسیر عزیزی میں جو ہے نا اس واقعے کا ذکر ہے۔ تفسیر عزیزی میں اسی جگہ یہ بھی ہے کہ سلمہ ابن قیس فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک یہودی رہتا تھا، میں اس زمانے میں کم سن تھا، یعنی بچے تھے آپ۔ ایک دن ہمارے یہاں ایک محفل تھی، وہاں وہ یہودی بھی آ گیا اور پکار کر کہا کہ اے بت پرستو، کہ اس وقت جو ہے نا عرب جو ہے نا بت پرست تھے، تو اب یہ یہودی آ کے جو ہے نا ان کی محفل پکار کے ان کو بول رہا کہ اے بت پرستو، کیا نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم سب نے کہا کہ تو ہی بتا۔ وہ بولا پھر سب کو زندگی ملے گی، اعمال کا حساب ہوگا، میزان ہوگی، دوزخ ظاہر ہوگی، ہر ایک کے اعمال کے موافق سزا اور جزا ملے گی۔ ہم سب نے کہا کہ یہ تو بڑی بعید بات ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ بولا خدا کی قسم ضرور ہوگی۔ سب نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میری دلیل وہ آخر زمان پیغمبر ہیں جو مکے اور یمن سے ظاہر ہوگا، وہ میرے کلام کی تصدیق کرے گا۔ ہم نے کہا کہ وہ کب ہوگا؟ اس نے مجلس میں دائیں بائیں دیکھا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اس نوجوان کی عمر بڑی تو یہ اس پیغمبر کو پا لے گا۔ سلمہ کہتے ہیں کہ چند روز گزرے تھے کہ حضور کی نبوت کی خبر مشہور ہوئی، اور جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہم سب مسلمان ہو گئے۔ ہم نے اس یہودی کو دیکھا کہ وہ کافر رہا اور حسد کرتا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ ان کا منکر ہے؟ کیا تجھے اپنی وہ بات یاد نہیں جو تو نے ہم سے کہی تھی؟ وہ بولا یاد تو ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ نبی نہیں ہیں۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ مناظرے اور دیگر مصیبتوں میں بھی حضور کے نام پاک کو اپنا پشت پناہ بناتے تھے، اور آپ کے نام پاک، آپ کے صفات، آپ کی جائے پیدائش اور وقت پیدائش سے بھی واقف تھے۔ اس قدر جان پہچان کے باوجود، یعنی کیا بولے، دیکھو پورا واقعہ کیسے جا کے جو ہے نا یعنی بحث کرنے لگا۔ بولے کہ تم بت پرستی کیوں نہیں چھوڑتے؟ بولے بعد مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، گناہوں کی سزا ملے گی، جو نا اعمال کی جزا ملے گی۔ تو یہ لوگ بولے کہ ایسا تو ہم کبھی سنے ہی نہیں۔ بولے نہیں بالکل ہوگا۔ بولے اس کی تصدیق یہ ہے کہ جو ہے نا یمن اور مکے سے جو ہے نا پیغمبر آئیں گے اور وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کچھ وقت کے بعد، اور جب مدینہ اور تشریف لائے تو جو ہے نا انہوں نے بھی ایمان لے آئے، لیکن جب یہ یہودی کافر کا کافر رہا اور حسد کرنے نہیں، وہ جو حسد اور ضد جو تھی نا وہ برباد کری ان کو۔ اور آج بھی دیکھو وہ قوم میں وہی چیز ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا معتبر سمجھتے، اپنے آپ کو جو ہے نا تمام مخلوق سے جو ہے نا اعلیٰ سمجھتے اپنے آپ کو۔ یہ آپ کو ملے گی یہودیوں سے کبھی گفتگو بھی تو آپ یہ چیز سمجھیں گے، میں ملا ہوں۔ اور جو ہے نا ان کے اندر ایک الگ ہی انا ہوتی، یہ ہر کسی کو جو ہے نا حقارت سے دیکھتے۔ بولے یہ تو جو ہے نا ایک دم، بولے یہ نچلی قوم ہے، بولے ہم اعلیٰ ہیں، ہم خاص ہیں، رب کے اپوائنٹڈ ہیں ہم، یہ جو ہے ان کا عقیدہ ہوتا۔ تو دیکھو کیسا بے وقوف ہے، جو تبلیغ خود ہی تبلیغ کر رہا تھا اس کا منکر ہو گیا اپنے حسد کی وجہ سے۔ تو جان کر پہچان کے باوجود یعنی سب جانتے تھے کہ آپ کہاں آنے والے ہیں، کب تشریف لانے، کیونکہ تورات کے اعتبار سے جو ہے نا وہ سب ان کو پتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے نا منکر ہوئے۔
جان پہچان کے باوجود، جو فلما جاءہم ما عرفو، یعنی جب ان کے پاس جانی پہچانی چیز آئی، اس ماں سے یا تو کتاب مراد ہے یا صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں، کیونکہ کتاب کا ذکر دور ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یستفسحون میں قریب ہی گزرا، نیز کتاب کے آنے کا ذکر تو پہلے بھی ہو چکا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہاں نبی کا آنا مراد ہوتا کہ کلام میں تکرار نہ ہو، چونکہ اس جگہ اوصاف والی ذات مراد ہیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ لا تنکحوا ما نکح آباءکم میں عورتوں کو جو ذی عقل ہیں ماں فرمایا گیا، خیال رہے کہ اس سے پہلے قرآن کی آمد کا ذکر ہوا، نہ کہ حضور کی تشریف آوری کا، مگر چونکہ قرآن کی آمد حضور کے ذریعے سے ہے کہ قرآن خود نہیں آ سکتا، حضور کے ذریعے سے آیا، لہٰذا اس میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہو گیا، تو یہاں حضور کی طرف ضمیر لوٹتا ہے، اور ما عرفو سے حضور کا مراد ہونا درست ہوا، اس لیے اہل کتاب حضور کے توسل سے دعائیں کرتے تھے، نہ کہ قرآن کے وسیلے سے، لہٰذا آیت کے یہ معنی ہوئے کہ حضور کے حضور کے توسل سے دعائیں کرتے تھے، یعنی جب کہ ان کے پاس وہ چیز یا وہ ذات آئی جس کو پہچانتے تھے۔ عرفو میں دو احتمال ہیں، یعنی اب یہاں پہلی چیز تو کیا بولی جا رہی ہے کہ جو یہ آیت میں جو تذکرہ ہوا یہ قرآن کی طرف بھی اگر ہوا تو جو ہے نا قرآن خود سے تو نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آیا، تو اس لیے اس کا ریفرنس جا کے بیٹھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن کے مطلب یہ ہوا کہ جب اصل آپ صاحب کتاب آئے، ساری آپ کی صفتیں ان کی جانتے تھے، سب جاننے کے باوجود بھی آپ کے منکر ہوئے، آپ کو نہیں مانے۔ عرفوں میں دو احتمال ہیں، یا یہ کہ ان اوصاف کی وجہ سے ان کو اب دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ ان میں وہ ساری توریت کی علامتیں موجود تھیں، یا جس کو وہ توریت سے پہچان چکے تھے، لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب فوراً ایمان لے آتے، مگر ہوا یہ کہ کفروا بھی، وہ صاف انکار کر گئے، یعنی توریت کے حساب سے وہ صحیح سمجھ گئے تھے، ساری صفتیں جو بیان تھی آپ کے اندر موجود تھی، سب جاننے کے بعد تو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لا لیتے، لیکن جو ہے نا منکر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت اور صفات کو بدل ڈالا، یعنی جو آپ کی تعریفیں توریت میں تھی، آپ کے جو صفتیں تھی وہ سب کو بدل ڈالا، یا تو یہ جملہ دونوں لمحہ کا جواب ہے، یعنی جب وہ جانی ہوئی کتاب اور جانا ہوا نبی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک کا انکار کر دیا، یا یہ فقط دوسرے لمحہ کا جواب ہے اور پہلے لمحہ کا جواب وہی ہی پوشیدہ ہے، یعنی جب ان کے پاس کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا، اور یہ کیوں نہ کرتے، ان کا تو یہ حال ہے کہ جس نبی کے نام سے ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں، جب وہ نبی تشریف لائے تو ان کا بھی انکار کر بیٹھے، اور اس کا انکار کا انجام یہ ہوا کہ فلعنت اللہ علی الکافرین، جان بوجھ کر حق چھپانے والے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ ان پر لازم تھا کہ یہ اس نبی کی خدمت اور مدد کرتے، اگرچہ یہاں علیہم بھی کافی تھا، لیکن سبب لعنت بتانے کے لیے کافرین فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے وسیلہ پکڑنے سے ان پر لعنت ہوئی، اب معلوم ہوا کہ ان کا وسیلہ چھوڑنے سے ملعون ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا نقطے پہ لے کے آئے، دیکھیں آپ، کیا پیاری بات بیان ہو رہی ہے کہ آیت کا جو فلعنت اللہ علی الکافرین فرمانا، علیہم بھی بول سکتے ہیں، یعنی ان پر جو کتاب کو انکار کیے، جو نبی کی صفتیں جاننے کے بعد توریت کے حساب سے آپ کو پائے لیکن پھر آپ کے منکر ہوئے، یہ سب جاننے کے بعد پھر بھی جو ہے نا علیہم نہیں بولا گیا، کیا بولا، کافر، یعنی خصوصاً بولا گیا، کیوں بولا گیا کہ جن کے وسیلے سے تم دعائیں کرتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے، اپنی مشکل کی گھڑی میں آپ کا وسیلہ لے کے جو ہے نا دعائیں اور اپنی باتیں منواتے تھے، آج انہی کے آنے پر جو ہے نا وہ وسیلہ تم نے چھوڑ دیا، ان کے جو ہے نا منکر ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وسیلہ چھوڑنے والے منکر ہو جاتے، غور کیجئے اس بات پر۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کے ایمان کی کب تک امید رکھو گے، یہ تو بڑے ضدی کافر ہیں، ان کی ضد کی تو یہ حالت ہے کہ اس قرآن کے آنے پر ان کی توریت کی سچائی موقوف تھی، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو آنکھوں سے لگاتے اور اس کے آنے پر خوشیاں مناتے اور کفار سے کہتے دیکھو ہماری توریت کا ظہور آ گیا۔ حقیقت بات ہے نا کہ بھئی آپ کی کتاب میں توریت میں جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق ثابت کر دی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تو خوشیاں مناتے، دیکھو ہماری کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو بات تھی وہ لے آ گئے اور قرآن کو گلے سے لگاتے اور فوری ایمان لا لیتے، لیکن الٹا ہوا۔ نیز قرآن نے اعلان کیا بنی اسرائیل کی آسمانی کتاب سچی، ان کے نبی سچے، ان کے اولیاء اور اصحاب کہف وغیرہ سب سچے، اب قرآن کو جھوٹا کہہ کر اپنی کتابوں نبیوں کے جھوٹا کہنا ہے۔ جب قرآن آپ کی کتابوں کو، آپ کے نبیوں کو، آپ کے ولیوں جیسے اصحاب کہف وغیرہ سب کو قرآن نے سچا کہا، لیکن تم کیا کرے، قرآن کو جھوٹا بول کر جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو جھوٹا تم خود بنا رہے۔ مدعی اپنے گواہ کو ہمیشہ سچا ہی کہتا ہے، اگر جھوٹا کہے تو اس کا مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ بھائی کوئی کیس لڑ لے، آپ کا کوئی وٹنس ہے،
آپ تو یہی بولیں گے نا میرا وٹنس سچا ہے. اگر جج صاحب کے سامنے یہ بولے کہ میرا وٹنس جھوٹا ہے تو آپ کا کیس گیا نا. جو صحابہ کو جھوٹا کافر کہتے ہیں کیونکہ اہل بیت کے فضائل کی آیات و احادیث انہی سے مراد ہیں، اگر وہ حضرات سچے نہ ہوں تو یہ آیات و احادیث بھی سچی نہ ہوں گی، پھر اہل بیت کے فضائل کا انکار ہی کرنا پڑے گا. گزشتہ کتب و نبیوں کو برحق ماننے کے لیے قرآن اور حضور کو سچا ماننے اور اہل بیت کی عظمت ماننے کے لیے صحابہ کو سچا مانو. نیز یہ نبی آخر الزماں وہ ہیں جن کے نام سے ان کے بگڑے کام بنے، انہی کے نام کے وسیلے سے ان لوگوں نے رب سے دعائیں مانگی، اسی نام کی برکت سے انہوں نے مشرکین پر فتح پائی، اسی کی برکت سے انہوں نے مناظرے وغیرہ میں سرخیاں حاصل سرخرو ہوئے اور انہی کے بل بوتے پر مشرکین سے کہتے تھے کہ ذرا ٹھہرو، نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ہم ان کی مدد سے تم پر غالب آئیں گے. انہیں کا انتظار رہتا، انہی کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے قدم دھوم دھوم کر پیتے، یعنی دو دو کر پیتے اور اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے، مگر انہوں نے کیا کہ منکر ہو کر ان کے پیچھے پڑ گئے. ایسے کافروں پر خدا کی لعنت ہے، ان ضدیوں کے ایمان کی کیا امید ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے. اللہ اکبر. کیا پیارے کی، یعنی بھئی جو چیز کا تم مانتے تھے، جن کے نام کے وسیلے پکڑ کر تم جنگیں جیتے، یعنی مشرکین پہ غالب آئے، سب ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہے نا آپ جیسا آئے تو جو ہے نا ایک دم خوشیاں دھوم مچا کے جو ہے نا دو آپ کے قدموں کو دھو دھو کر پیتے، لیکن الٹا ہوا، وہاں حسد میں پڑ گئے، نہ میں پڑ گئے، اور جو ہے نا آپ کے منکر ہو گئے. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. اللہ والوں کے وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ رب نے انہیں یہودیوں کے وسیلہ پکڑنے کا انکار نہ کیا بلکہ ان کی کفر پر لعنت کی. اس واسطے علی الکافرین فرمایا، نہ کہ علیہم، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وسیلہ پکڑنے والوں پر لعنت کی گئی. یہ پہلی چیز فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ یعنی وسیلہ جو ہے نا اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا وسیلہ پکڑ کر دعا کرنا، دعا قبول ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی دھوم دھام ہو چکی تھی، اور اس وقت بھی حضور کے وسیلے سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ دیوبندی وہابی اس وقت کے یہودیوں سے بھی بدترین ہیں کہ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی مدد لیتے تھے اور یہ اسے شرک کہتے ہیں اور کلمے گو ہو کر ان کے وسیلے سے منکر ہیں. اللہ اکبر. بے شک جو ہے نا بہت بڑی عبرت ہے کہ بھئی آپ کے آنے سے پہلے آپ کے چرچے اتنے ہوئے، اتنی دھوم مچی کہ جو ہے نا آپ کے نام کے وسیلے سے لوگ دعائیں مانگتے اور کامیابی پا لیتے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا درجے بلند کر دیتا. اور آج تم وہی کلمہ پڑھ رہے ہو، وہی نبی کی امتی ہو کر جو ہے نا تم جو ہے نا اس پہ سوال کھڑائے تھے کہ بھئی نبی کا جو وسیلہ مانگنا جو ہے نا شرک ہے، کفر ہے کر کے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ اکبر. تیسرا فائدہ، کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے. لعنت کافروں کے حق میں رحمت سے دوری ہے اور گنہگار مسلمانوں کے حق میں عزت سے دوری. لعنت کے اسباب تین ہیں: کفر، بدعت، فسق. کہہ دیتے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت. ایسا اکثر بولتے نا، ارے جھوٹ بول رہے ہیں، لعنت ہے تمہارے پر، تم جھوٹ بول رہے، ایسا بولتے تھے وہ اکثر. تو لعنت کے معنی کیا معلوم؟ رحمت سے دور. لعنت کے تین درجے ہیں، اس کو ذرا سنیے غور سے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہمارے زبانوں پر ہے. اکثر جو ہے نا بڑی آسانی سے لعنت لفظ استعمال کر لیتے، بولے جھوٹ بولا، بولے لعنتی ہے، بولے لعنت ہو اس پر، بولے ایسا کرا نہیں آیا، بولے جانا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، ایسا زبان سے الفاظ نکال دیتے. لیکن ذرا اس کو سنیے غور سے. لعنت کے تین درجے ہیں. عام وجہ سے لعنت کرنا، جیسے کافر، بدعتی یا فاسق پر لعنت ایک ہوتا، یعنی کافر پر یا جو ہے نا فاسق پر، منافق پر جو ہے نا لعنت ہو. دوسرا خاص وصف سے لعنت کرنا، جیسے یہودی یا عیسائی یا خارجی یا زانی یا سود خور پر لعنت. یہ دو قسم کی لعنتیں بہرحال جائز ہیں. تو پہلی لعنت جو کفار پہ کرے، تم کفار پہ کریں گے اگر مثال کے طور پر، یا منافق پہ کریں گے یا فاسق پہ کریں گے، وہ ایک ہو گئی. دوسرا لعنت آپ کریں گے کس کے اوپر؟ یہودیوں پر، عیسائیوں پر، خارجیوں پر، زانیوں پر جو ہے نا بدعمل کرتے ہیں غیر عورتوں کے ساتھ، ان کے اوپر، سود خوروں پہ لعنت. یہ ساری لعنتیں جائز ہیں، آپ کر سکتے. تیسرا، کسی کا نام لے کر لعنت کرنا، یہ صرف اسی کے حق میں جائز ہے جس کے کفر کا شریعتاً ثبوت ہو، جیسے کہ فرعون یا ابو جہل پر لعنت. اللہ اکبر. تو کسی انڈیویجول کے اوپر اگر آپ لعنت بھیج رہے تو جب تک آپ کو یہ ثبوت آپ کے پاس ہو کہ وہ کافر ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اگر شرعی ثبوت موجود ہے کہ وہ کافر ہے، تب آپ اس کے اوپر لعنت کر سکتے. اس کو اچھے سے سمجھیے. کافر کے اوپر لعنت آپ کر سکتے، منافق کے اوپر لعنت آپ کر سکتے، فاسق کے اوپر آپ لعنت کر سکتے، جو ظاہر ہے. فاسق مطلب ایسا گنہگار جس کے گناہ ظاہر ہو، وہ شراب پی کے روزانہ دھوت گالی گلوز کرتے پھرتے تو آپ لعنت کرتے، ٹھیک ہے، جائز ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہودیوں پر، عیسائیوں پر، خارجیوں پر، زانیوں پر جو زنا وغیرہ کرتے ہیں، اور سود خوروں پر لعنت آپ کر سکتے ہیں. یہ سب جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ
کسی شخص پر کسی بھی وجہ سے، چاہے شوہر غصے میں آ کے بیوی پہ بول دے رہا، بیوی غصے میں آ کے شوہر پہ بول دے رہا، جو ہے نا یہ جو ہمارے پاس جو چلن چلا ہے نا، اس سے پرہیز کرو جب تک کہ تم کو شرعی ثبوت نہ ملے کہ وہ لعنتی یعنی وہ کافر ہے، اس کے ایمان کی کوئی جو ہے نا اس کا ایمان نہیں ہے، اس وقت جو ہے نا آپ اس کے نام پہ لعنت کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے نا کبھی یہ لفظ اپنی زبان پہ لانے سے پہلے اللہ کی لعنت، یہ لعنت، وہ لعنت بولنے سے 10 بار سوچ لیا کرو۔ لہٰذا آپ مرنے کے بعد نام لے کر کسی کافر کو بھی لعنت جائز نہیں۔ اب کوئی کافر مر گیا، اب آپ اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کفر پر مرنا دلیل شرعی سے معلوم نہیں۔ وہ مرتے وقت ایمان لایا نہیں لایا اس کی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں۔ لا لیا تو اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور اگر آپ لعنت بھیجیں گے کافر سمجھ کر تو پھر آپ گنہگار ہو گئے۔ ممکن ہے کہ مرتے وقت ایمان لے آیا ہو جس کی ہمیں خبر نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام لال یا مرزا غلام احمد زندگی میں کافر وہ ملعون تھے۔ ہاں یہ بول سکتے کہ بھائی زندگی میں جو ہے نا بہت بڑے کافر تھے، بہت بڑے ملعون تھے، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اب جو ہے نا لعنت ہو ان کافروں پر، نہیں بول سکتے، کیونکہ اگر مرتے وقت تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان لا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی دولت سے نواز دیا، تو آپ اس گنہگار بن جائیں گے۔ بہرحال کسی پر بلا وجہ لعنت کوئی اچھی چیز نہیں، سب سے بڑا مردود شیطان ہے، مگر اس پر بھی لعنت کرنا عبادت نہیں۔ مگر شیطان تو سب سے بڑا مردود ہے نا، تو شیطان پہ لعنت ہو، شیطان پہ لعنت ہو۔ اگر تم بولے اگر یہ عبادت ہوئی تو یہ بول سکتے نا، کلمہ بول سکتے تھے، لیکن وہ بھی منع کیا گیا نا۔ اسلام میں کہاں لعنت بیچتے شیطان پہ آپ؟ بہت سے لوگ اپنے جانور اور اپنے مال پر لعنت کرتے ہیں، یہ چلن چلا ہے۔ دیکھو کئی بار بولے دودھ مثال کے طور پر جو جانور پالتے، کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ گرا دیا، کچھ گندگی کرتے تو فوری بولتے لعنت، بولے کیا عذاب بن گیا بھائی میرے اوپر، توبہ توبہ، ایسا مت کیجیے۔ اپنے مال کو مت بولیے، کبھی جو ہے نا کوئی پیسہ ملنے والا تھا نہیں ملا، تم لعنت پلان کرنے لگ جاتے، لعنت بھیجنے لگ جاتے، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہو گئے لعنت بھیجنے لگ جاتے۔ ان سب سے پرہیز کریے۔ خیال رہے کہ جو غیر مستحق کو لعنت کرتے ہیں وہ لعنت خود اپنے اوپر لوٹ آتی ہے۔ اس کو بڑی غور سمجھیے، یعنی اب جو غیر مستحق ہے، یعنی لعنت کے مستحق وہ نہیں تھا، اور آپ لعنت بھیج دیے تو وہ لعنت لوٹ کے آپ پہ آ جاتی ہے۔ تم بولے ماٹھی ملا اللہ کی لعنت ہو، بولے، اور وہ کافر نہیں مسلمان ہے، تم بول دیا غصے میں، پلٹ کے تمہارے اوپر آ جاتی ہو۔ مسلمان تبرائی، یعنی جو بولتے ہیں نا تبرہ کرنے والے، بولتے ہیں تبرہ مطلب سب مل کے بیٹھ کے کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں وانٹیڈلی، اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ یعنی رابضیوں میں جو ہے نا یہ مشہور ہے، تبرہ کی محفلیں کرتے وہ لوگ۔ اور لعنتی نہیں ہوتا، یہ روافظ بھی نہیں ہے، یعنی ترک کرنے والا کی خصوصیت ہے۔ یعنی اللہ یعنی مومن کیا یعنی روافظ کی جو ہے خصوصیت ہے۔ مومن کیا ہوتا معلوم ہے؟ مومن کے اندر ایک خاص خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ایمان والوں کے ساتھ، یہ کبھی تبرہ نہیں کرتے، کبھی کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے، اکثر جو ہے نا چھوڑ دیا کرتے، بولے جانے دو بھائی، یہ خصوصیت ہے ایمان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں اکثر جہنمی ہیں کیونکہ وہ لعنت زیادہ کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں عورت زیادہ جائے گی، کیوں جائیں گی؟ کیونکہ زیادہ لعنت کرتے، پلٹ کے آتی نا واپس۔ خیال رہے کہ لعنت اور چیز ہے اور کفار پر سختی دوسری چیز ہے۔ سختی کرنا دوسری چیز ہے، لعنت بھیجنا دوسری چیز ہے۔ سختی کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ کہ جاہل کافر سے عالم کافر کا عذاب سخت ہے، کیونکہ وہ نادانی سے کافر ہے اور یہ جان بوجھ کر، اسی لیے اس آیت میں معرفو فرمایا گیا، یعنی جو عالم ہے، جاہل عالم جو ہے نا اس پہ زیادہ گناہ ہوگا، اس پہ زیادہ سختی ہے، کیونکہ جان بوجھ کر جو ہے نا وہ کفر پر قائم ہے۔ پانچواں فائدہ ہے کہ ہر ایک کام اس کے ماں باپ، ہر ایک کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، مگر حضور کا نام رب نے رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ان کی ولادت سے صدیوں پہلے ہی عرش و فرش میں اسے چمکا دیا۔ نام احمد، نام محمد تو فرش و عرش پہ زمین یعنی ازل سے چمکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چھٹا فائدہ یہ کہ بعض دیوبندی وہابی مجبور ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں آپ کے وسیلے سے دعا کرنی جائز تھی لیکن بعد وفات ناجائز، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت عباس کے ذریعے سے دعا مانگی، نہ کہ حضور کے طفیل۔ یہ ریفرنس دے کے بولتے کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے بولے ان کا وسیلہ صحیح تھا، بولے بعد میں نہیں، پردہ فرمانے کے بعد نہیں، کیونکہ دیکھو حضرت عمر جو ہے نا حضرت عباس کا وسیلہ لے کے دعا مانگے، سرکار سے نہیں مانگی۔ وہ اس آیت سے عبرت پکڑیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کی ولادت پاک سے پہلے ہی آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ یہ حدیث تو ان کے واسطے زہر قاتل ہے، کیونکہ حدیث کو سمجھے نہیں اصل میں، یہ حدیث اصل میں جو پیش کر رہی ہے اصل ان کے لیے ہی زہر قاتل ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت عباس کا اس لیے وسیلہ اختیار کیا گیا کہ وہ حضور کے چچا ہیں، یہ تو حضور کی نسبت کا وسیلہ ہے، اور پھر اس وسیلے سے حضور کے وسیلے کی نفی کیوں کر ہوگی؟ پھر وہ تو اب بھی زندہ ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ نہیں پڑھتے کہ تھے۔ یعنی کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ دیکھ لو، محمد اللہ کے رسول ہیں، ابھی بھی ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو وصف یعنی اچھی بات یہ کمال رسالت کس کے لیے ثابت ہو رہا ہے؟ معلول تو ثبوت موضوع کا وجود
طرف اتصاف میں چاہتا ہے. یعنی بولا جا رہا ہے کہ بھئی جب تم اتنا درود پاک پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اور رسالت کو جو ہے نا یعنی ایمان کا ایک یعنی پختہ جو ہے نا نقطہ ہے، تو پھر یہ پورا وصف کس کی طرف جا رہا ہے؟ اگر آپ نہیں ہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ ہیں اس لیے سب باندھا جا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے کہ چونکہ اس آیت میں لفظ یس تفتیحون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پکڑنا، حضور کے نام سے مدد حاصل کرنا ثابت ہوتا ہے، جو کہ دیوبند یہ یعنی دیوبند یہ کے لیے موت ہے، اور ان کے دیوبندیوں کے لیے موت ہے اور ان کی توحید کے خلاف. اس لیے دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس لفظ کے معنی یہ کہیں کہ یہ یہودی کفار سے بیان کرتے تھے، یعنی خود کفار عرب کو حضور کی آمد کی خبر دیا کرتے تھے. اپنے نامعقول مذہب کی پارسائی کے لیے آیت کی تحریف مانوی کر ڈالی. نہ تو یہ معنی کسی مفسر نے اور نہ ہی عربی قواعد سے درست ہے، کیونکہ استفاح فتح سے بنا اور استفعال میں آ کر اس میں طالب یا رسول کے معنی پیدا ہوئے، اور اعلیٰ نقصان و ضر کے لیے آتا ہے. یا تو صاف معنی یہ ہوئے کہ کافروں کے مقابل فتح مانگتے یا فتح حاصل کرتے تھے، خواہ مناظرے وغیرہ میں یا جنگ میں خبر دیتے. اور بیان کرنے کے معنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور لطف یہ ہے کہ اس معنی سے مولوی صاحب پر دوسری قیامت آ گئی کہ یہود کا علم غیب ثابت ہو گیا. یہود نے حضور کی ولادت پاک سے پہلے آپ کی خبر دے دی، مگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیا ہے، نہ کہ کفار کے علم کا. ہم تو شیطان کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں، ہاں حضور کے علم غیب کو ماننا شرک سمجھتے ہیں. دیوبندیوں نے اس قسم کی بہت سی تحریفیں صرف تقویت الایمان کی درستگی کے لیے کی ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو دیوبندی کے بہت بڑے جو عالم گزرے اشرف علی تھانوی صاحب، وہ اپنی تفسیر قرآن میں کیا کہ معلوم ہے اس لفظ کے معنی بدل دیے. کیا بولے؟ فتح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں تھا، بولے کفار کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے تھے. بولے تو عربی اعتبار سے بھی جو ہے نا، ہر ایک اعتبار سے جو ہے نا، گرامیٹیکل کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ لفظ کے معنی وہ نہیں ہو سکتے، پہلی چیز. اور اگر چلو مان لو آپ ایسا بولے، ہم یہ مان لیں، تب پھر کیا ہوتا معلوم ہے؟ بولے پھر یہودیوں کا کافروں کا علم غیب ہونا ثابت ہو جاتا نا، کہ ان کے پاس علم غیب آ گیا. پھر اس کا مطلب تو بولا کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم کافروں کو علم غیب ماننے تیار ہو، شیطان کے پاس علم غیب ماننے تیار ہو، اور نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ماننے تیار نہیں ہو. بولے یہ کیسا ایمان ہے؟ حقیقت میں یہ کیسا ایمان ہے؟ تصور کیجئے. اللہ اکبر. اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن یہودیوں کے پاس جو توریت بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ وہ کتاب تو بدلی ہوئی ہے اور محرف تھی، اور قرآن نے اس کی سخت تردید کی ہے. بولے اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن یہودیوں کے پاس جو توریت تھی اس کی تصدیق کرتا ہے. بولے کیوں کرتا بھائی؟ وہ توریت کو تو بدل دیے تھے نا، اس میں تو تحریف ہو گئی تھی نا. اس کا جواب سنیے. اس کے چند جوابات ہیں. ایک یہ کہ پہلے فرمایا گیا معہم، نہ کہ اندہم، یعنی ان کے ساتھ والی توریت کی تصدیق کرتا ہے، نہ کہ پاس والی توریت کی. یعنی بولتے نا بھائی یہودیوں پہ جو توریت آئی تھی اس کے طرف ریفرنس ہے. اب جو وہ ہاتھ میں بیٹھ کے بک پکڑے ہوئے چینج کری ہوئی ہر چیز اس کے اندر بدلی ہوئی ہے، اس کو تھوڑے ریفر کر رہی. بدلی ہوئی کو بھی غلط سمجھنے میں سمجھتے تھے، صرف کمانے کے لیے اس کو رکھ چھوڑا تھا، اس پر ان کا بھی ایمان نہ تھا. دوسرا، یعنی ایک تو یہ جواب ہو گیا، یعنی یہودی خود جو ہے نا ہاتھ میں جو کتاب لے کے گھومتے تھے، ان کو معلوم ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، ہم خود 10 بار اس کو بدل دیے، بولے ہماری کمائی کا یہ ذریعہ ہے، وہ خود مانتے تھے. دوسرا جواب یہ کہ قرآن اصلی توریت کی تصدیق کرتا ہے، نہ کہ اس کے ہر لفظ کی اور بدلی ہوئی کتاب کی. میں کچھ تو اصلی بھی تھی اس کی تصدیق کی، یہاں ساری کتاب کی تصدیق کا ذکر نہیں. تیسرا یہ کہ مصدق کے معنی ہیں صدق کو ظاہر فرمانے والا، یعنی قرآن سے پہلے سچی اور جھوٹی توریت میں فرق ظاہر نہ تھا، اس نے آ کر ان کی تحریفات کو ظاہر فرمایا اور توریت کی سچائی اور شائع کیا. چنانچہ رجم وغیرہ بہت سے توریت کے اصلی احکام قرآن سے کھلے اور یہودیوں کو اپنی تحریف کا اقرار کرنا پڑا. بولے جب بدلی ہوئی توریت اور اچھی توریت میں جو فرق قائم ہوا وہ کیسے قائم ہوا؟ قرآن کی وجہ سے تو قائم ہوا نا. قرآن آ کے تو بتایا، اور قرآن جب آ کے بتایا کہ تم کون سے روایتیں توریت کے بدلے، وہ جب ظاہر ہوا تو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. بولے کہ ہاں، وہ ڈینائی نہیں کر سکے، یعنی جھوٹ نہیں بول سکے اس پر. اور ایک اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت جانتے تھے، پھر انہیں کافر کیوں کہا گیا؟ وہ تو مومن ہوئے کیونکہ دل سے جاننے ہی کا نام ایمان ہے. اب دیکھو کیسا سوال ہوا. بولے جب جانتے تھے تو بولے پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ وہ تو دل سے مانے نا، کتاب کو بھی مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ اس کا جواب، وہ جانتے تھے مانتے نہ تھے، اور ایمان ماننے کا نام ہے، نہ صرف جان لینے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے بہت بڑی بات کہی گئی، بہت بڑی بات. ایمان جو ہے نا جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے.
اگر آپ بھی جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، آپ بھی جانتے ہیں رسول کے بارے میں، اگر آپ بھی جانتے ہیں قرآن کے بارے میں، لیکن ایمان نہیں رکھتے، مانتے نہیں، تو پھر ایمان سے خالی ہوئے۔ اور ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہر وہ بات کی اطاعت، صدق دل سے ہر وہ بات کی اطاعت کرنا۔ عبادت کا حکم ہے تو عبادت کا حکم ہے، گناہوں سے پرہیز ہے تو گناہوں سے پرہیز ہے، جو چیز کہی گئی اس پہ عمل کرنا ہے تو عمل کرنا ہے، وہ ماننا ہوا۔ تو جاننے سے ماننے پر آنا پڑے گا، تب جا کے ایمان والے ہوگے، ورنہ جانتے جانتے میں جانتے ہو جائیں گے پھر۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتے تھے مانتے نہ تھے، اور ایمان ماننے کا نام ہے، صرف جاننے کے لیے جاننا غیر اختیاری ہوتا ہے اور ماننا اختیاری۔ ثواب اختیاری خیر پر ہی ملتا ہے۔ اگر جاننے کا نام ایمان ہو تو اس کا ثواب نہ ہونا چاہیے تھا، یا یوں کہیں کہ ایمان جاننے اور اقرار کرنے کا نام ہے، یعنی اقرار ایمان کی شرط ہے، جب انہوں نے انکار کیا تو ایمان صحیح نہ ہوا، جیسے کہ بغیر وضو نماز۔ اللہ اکبر، کیا کیا ایک پیارا جواب ہے، دیکھا بہت بڑا نقطہ مل گیا اس لیے جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ آپ کیا فرماتے ہیں، ایمان جو ہے نا اقرار باللسان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ آپ کو زبان سے ماننا پڑے گا، یعنی بولنا پڑے گا، اور دل سے جاننا پڑے گا، تب جو ہے نا ایمان ہوگا۔ تیسرا اعتراض، قرآن نے پہلے فرمایا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور یہاں کافروں پر لعنت فرما رہا ہے۔ کیا لعنت بھی اچھی بات ہے؟ جو کہتا ہے سوال ہو کہ کافروں میں لعنت ہوگی نا اس آیت میں؟ بولے قرآن تو بولتا کہ اچھی بات کرو، بولے پھر لعنت کیوں کر رہا؟ جواب، اس آیت میں گزر چکا کہ کفار کو برا کہنا در حقیقت اچھا ہے، اور ان پر لعنت ہی ان کے لیے قول حسن ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا سوال، تم ان کو کافر کہہ کر لعنت کرتے ہو، اور وہ تم کو نامعلوم اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ بولے یہ بولتے ہیں جو بی دینی ایک دم تھرڈ، یعنی جو آج کل کے جو بولتے ہیں نا، جو آستک لوگ ہیں، جو بالکل جو ہے نا خدا پر ہی مان رہے، تو ان کا سوال ہے، بولے انہوں تم پہ لعنت کرے، تم ان پہ لعنت کرے، بولے نہیں، کون سچا ہے ہم کو کیا معلوم؟ اس کا جواب سنیے، چور پولیس کو برا کہتا ہے اور پولیس چور کو۔ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ نقل اور اصل میں فرق کریں۔ دنیا میں نقل و اصل ملی جلی بازار ہیں، فروخت ہوتی ہیں، مگر آنکھ والے کو چاہیے کہ دیکھ کر چیزیں خریدیں۔ اچھا بتاؤ کہ تم کو اپنے مذہب کی سچائی کیسے معلوم ہوئی؟ یہ اعتراض تو تم پر بھی ہو سکتا ہے، بولے اب تم اگر کوئی مذہب مانتے تو اس پہ بھی سوال اٹھ سکتا نا سچائی کے نہیں۔ بولے دنیا میں ملی جلی چیزیں، آپ بازار میں خالی فروٹس خریدنے جاؤ، اچھے اور غلیظ میں ملا کے رکھتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی نظر استعمال کر کے جو ہے نا جو اچھی چیز ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی جو ہے نا یہاں پر بھی آپ کا قلب، آپ کے اندر جو ہے نا وہ گواہی دے گا۔ اور ایک سوال، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل قرآن کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، نہ کہ حضور کے وسیلے سے، کیونکہ ما عرفو میں ماں ہے جو غیر ذی عقل چیز کے لیے آتا ہے، نیز اس سے پہلے اس آیت میں کتاب ہی کا ذکر تھا۔ یہ جو ہے نا دیوبندیوں کا سوال ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابات تفسیر میں گزر چکے ہیں۔ بہت دفعے عاقل کے لیے بھی ماں بول دیتے ہیں، جیسے کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور چونکہ کتاب کی آمد میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہے، اس لیے حضور ہی کی آمد مراد ہے۔ نیز یہود وغیرہ حضور ہی کو پہچانتے تھے، نہ کہ قرآن کو۔ قرآن کو تو صحابہ بھی پہچانتے تھے جب تک کہ حضور نہ بتاتے تھے کہ یہ قرآن ہے، کیونکہ ایک ہی زبان سے قرآن بھی نکلتا تھا اور حدیث بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ آپ یعنی صحابہ کرام کو بھی قرآن کیا تھا پتہ نہیں تھا نا۔ ارے سرکار جب بولتے کہ آیت بول دیتے تو صحابہ پوچھتے تھے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے یہ آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی؟ اور جب سرکار بولتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے تو صحابہ کرام لکھ لیتے تھے کہ قرآن ہے، اور بولتے تھے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ حدیث۔ تو سرکار کے بتانے سے ہی تو قرآن ہے نا، آپ کے بولنے سے قرآن ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بصارت سے صورت اور بصیرت سے سیرت معلوم ہوتی ہے۔ کیا پیاری بات ہے۔ بصارت یعنی جو دو آنکھ جو آپ دیکھ لیتے ہیں وہ ہو گئی بصارت، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ بصارت بولیں گے۔ اور جو دل کا معاملہ یعنی جو اندر والی چیز جو آپ دیکھ لیتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے، وہ ہے بصیرت۔ ہم گھر میں جا کر سارے عزیزوں کی صورت تو آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہم گھر جاتے ساری صورتوں کو آنکھ سے دیکھ لیتے، کہ ماں بہن بیٹی بیوی کو بصیرت سے پہچانتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جیسے ماں بہن بیٹی بیوی، ان کو جو ہے نا بصیرت سے پہچانتے ہیں۔ ان کا ماں بہن ہونا آنکھ سے نظر نہیں آتا کیا؟ ماں بول کے لکھا ہوا رہتا کیا ان کے اوپر؟ نہیں رہتا نا، وہ آپ کی بصیرت سے آپ جان جاتے، وہ اندر کی چیز سے آپ جان جاتے کہ یہ میری ماں ہے۔ اور جیسے کہ بعض دوائیں بصارت کو قوت دیتی ہیں اور بعض بیماریاں بصارت مٹا دیتی ہیں، اسی طرح بولے بعض ایسی دوائیاں ہیں جو ہے نا آپ کی آنکھ میں اگر کوئی خرابی آ گئی مثال کے طور پر تو دوا صحیح کر دیتی، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جو ہے نا دیکھنے کو یعنی آپ کی جو بصارت ہے اس کو جو ہے نا بیمار کر یعنی کمزور کر دیتی، یا جو ہے نا مٹا دیتی۔ اکثر ہوتا نا پھول بلاتا دیکھو لوگ اندھے ہو جاتے کبھی کبھی۔ عشق وہ یعنی اسی طرح عشق وہ کہل جوہر یعنی عمدہ سرما لگاتے نا آنکھ میں، عمدہ سرما ہے
یا وہ دوربین یا خوردبین ہے جس میں بصیرت خوی ہو جاتی ہے۔ تو بصیرت کو اگر طاقتور بنانا ہے تو وہ کون سا سورما ہے؟ وہ ہے عشق۔ وہ عشق کا سورما ہے، اپنی آنکھوں میں وہ عشق کا سورما لگاؤ، تو پھر جو ہے نا بصیرت تمہاری بہت طاقتور ہو جائے گی۔ اور عاشق اپنے محبوب کی ہر خوبی کو معلوم کر لیتا ہے، اور اس سے جو ہے نا عاشق اپنے محبوب کی ہر خوبی معلوم کر لیتا ہے۔ مگر کفر و بے دینی، بعض، بغض و حسد بصیرت کو پھوڑنے والی بیماریاں ہیں۔ اللہ اکبر! کفر، بے دینی، بغض اور حسد جو ہے نا، یہ بصیرت کو جو ہے نا پھوڑنے والی ہیں، تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کفر ہیں، بے دینی ہے، دین سے لا علمی، بے دینی رہنا، حسد اور بغض، یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس جو ہے نا بصیرت کو آپ کے اندر سے جو ہے نا اس قوت کو جو ہے نا ختم کر دیتی ہیں۔ یہود کی بصیرت پر بغض و حسد کا جالا آ چکا ہے، انہیں عشق کا سرما نصیب نہ ہوا جس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کو دیکھ تو سکے مگر سیرت پاک تک نظر نہ گئی۔ اللہ اکبر! ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیکھا لیکن پھر بھی جو ہے نا اثر پیدا نہ ہوا۔ اللہ اکبر! تو اس سے محروم تھے، عشق کے سرمے سے محروم تھے، بس خالی انسان کو دیکھ رہے تھے، بشر کو دیکھ رہے تھے، اندر والی چیز نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس لیے جن کو بصیرت آ جاتی وہ اس کے کمال کو، اس کے یار کے جلوے کو ہر ایک میں دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے اپنے پیر میں دیکھتے، پھر ہر ایک میں، ہر ایک جگہ جو ہے نا وہ اپنے یار کے جلوے کو دیکھ لیتے۔ وہ کمال بصیرت کا ہوتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق پیدا کریں تاکہ ان پر حقیقت حال ظاہر ہو۔ اگر آج بھی آپ عشق نبی میں، عشق رسول میں، عشق پیغمبر میں جو ہے نا اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں تو آج بھی جو ہے نا اپنی بصیرت سے آپ کو دیکھ پائیں گے۔ حضور کو صرف بصارت سے دیکھنے والا کافر ہے اور بصیرت سے دیکھنے والا صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا پیاری بات! یعنی آج بھی جو ہے نا اگر وہ عشق پیدا کریں اور بصیرت سے جو ہے نا سرکار کو دیکھ لیں تو صحابی کا درجہ پا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بصیرت سے دیکھا، سجدے میں گر گئے، ابلیس نے بصارت سے دیکھا، اکڑا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا پیاری بات! وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.